بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کر دیتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم ہر روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ بچوں کے چہروں پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں پر ساز سے نہیں۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں، اللہ کا ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس تو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جسے کھو دیا تم نے وہ رب کی رضا تھی، اور اب تمہارا ہوگا وہ تمہارے صبر کا صلہ ہوگا۔ اور جو تم سے نہیں ہوتا وہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ سب سنبھال لے گا، بس اس پر توکل رکھنا۔ دعا کرتے رہو اور دیکھنا ایک دن تمہاری کہانی کن فیکون پر ختم ہوگی۔ بات تو ساری یقین کی ہوتی ہے، بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یقین رکھو اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دی تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزل ہی لائیں گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنے کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی بے زری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اور اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ اور پھر من پسند شخص کا بچھڑ جانا زندگی کے سارے شوق کھا جاتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ رزق کا وعدہ بھی ہے پھر بھی سب پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ بھی نہیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ہر وقت اپنا تن من پاک رکھو،
کیا پتہ کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ صرف اپنی چاہت کا مل جانا ہی معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگو جتنی خوبصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جو راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں نا، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے مختلف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہے اور اس جعلی دنیا میں آپ سے واقعی محبت کرتی ہے۔ جب اللہ بے نمازیوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ لوگ زندگی میں والدین کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن والدین پھر بھی ان پر مہربانیاں کرتے ہیں، انہیں سزا نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو نا امید نہ ہو، یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کتنی تکلیف میں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا، بے شک وہ دلوں کا ہم راز ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے، اللہ بہترین تربیت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی بلا وجہ اتنا دل اداس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے۔ جن کو سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہو سکتا ہے۔